सन ऑफ پاکستان کی ٹیم کی جانب سے میں ہوں محمد شیراز۔ آج ہم بات کریں گے آج کلاس 9 کے آنے والے نتائج کے اوپر اور حالیہ سیلاب کی تباہ کاریوں اور اس کے جو تعلیمی نظام کے اوپر اثرات ہیں اس کے اوپر بات کریں گے۔ اس سلسلے میں ہمارے ساتھ آج تعلیمی ویلفیئر ٹرسٹ کے بانی، ماہر تعلیم، تعمیر سیرت اکیڈمی کے پرنسپل خالد کیسرانی کے ساتھ اس موضوع کے اوپر بات کریں گے۔ السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام شراز صاحب، بہت شکریہ سر۔ بھائی سلمان بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، آپ نے مجھے عزت بخشی، اس کے لیے شکریہ۔ ہمارے ساتھ سن آف پاکستان کے بانی سلیمان زنگلانی، ان سے بھی بات کرتے ہیں سیلاب کے اوپر۔ جیسا کہ آج کلاس 9 کا رزلٹ آیا جو کہ بہت پریشان کن تھا، سننے میں آ رہا ہے اور جو اسٹیٹسٹکس بتا رہی ہیں تقریباً 49% طالب علم ہی اس نتائج میں پاس ہو سکے، جبکہ 51% طالب علم کامیاب نہیں ہو سکے۔ اس کے بارے میں خالد کیسرانی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ان کے کیا ویوز ہیں۔ تھینک یو شراز۔ میں آپ کو ایک شعر سے سٹارٹ کرتا ہوں۔ جہالت میں تجھ سے ہار نہیں مانوں گا، یاد رکھ میں تجھے اپنے قلم سے ماروں گا۔ تو قلم جو ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت رکھی ہے، جہالت کے جتنے بھی اندھیرے ہیں وہ اس سے ہم دور کر سکتے ہیں۔ اب المیہ یہ ہے کہ آج ہمارا جو رزلٹ آیا ہے، جو رزلٹ تھا وہ کوئی حوصلہ افزا نہیں تھا۔ کافی سارے لوگ جو ہے وہ جنہوں نے ایک اندازہ لگایا ہوا تھا اس سے کہیں نیچے انہوں نے سکور حاصل کیا۔ تو یہ ملٹیپل فیکٹر ہیں، بہت سارے اس میں جو ہے وجوہات ہیں، کوئی ایک وجہ نہیں ہے۔ تو اگر ہم ان کو ان ڈیٹیل ڈسکس کریں تو کافی ٹائم لگے گا، لیکن میں مختصر کچھ جو میری نظر میں ہے وہ میں ڈسکس کر دیتا ہوں۔ اس میں سب سے جو بنیادی فیکٹر ہے وہ موبائل فون ہے۔ آج کا جو نوجوان ہے وہ، آپ اس کو دیکھ لیں کہ وہ میکسیمم ٹائم کدھر گزار رہا ہے۔ اس کی میکسیمم جو ٹائم ہے اس کا وہ موبائل کے ساتھ گزرتا ہے، یا وہ فیس بک پہ ہے، یا وہ ٹک ٹاک بنا رہا ہے، یا وہ جناب کوئی گیم کھیل رہا ہے۔ تو اس کو کتابوں سے دلچسپی اس کی ختم ہو گئی ہے، جو کہ جس کا ہم نے خمیازہ بھگتا ہے آج کے نتیجے کی صورت میں۔ جو دوسرا فیکٹر ہے وہ میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں، اس فیلڈ سے ریلیٹڈ جو میرا ایکسپیرینس ہے وہ یہ ہے کہ جو پیرنٹس ہیں نا، ان کی دلچسپی نہیں ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ اس کی سرگرمیاں کیا ہیں، اس کے دن رات کیسے گزر رہے ہیں، اس کے دوست احباب، یقین کریں نتھنگ مور دین زیرو۔ اب آتے ہیں بچے کو ایڈمیشن دلا کے چلے جاتے ہیں، میں کلاس انچارج ہوں، اور سال گزرنے کے بعد بھی وہ پیرنٹس آ کے مجھ سے پوچھتا نہیں ہے کہ سر ہمارا بچہ پڑھائی میں کیسے ہے۔ اب سر اگر یہ صورتحال ہوگی دلچسپی کی تو اکیلا ٹیچر بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ دوسرا بڑا فیکٹر ہے جو آج کل جو ہم جو ہے اس سے دور جا رہے ہیں۔ تیسرا، کوئی گول سیٹ نہیں ہے۔ اسٹوڈنٹ کے ذہن میں کسی ٹارگٹ کا فکس ہونا بہت ضروری ہے۔ 9th 10th کا بچہ کوئی اتنا چھوٹا نہیں ہوتا کہ اسے پتہ نہ ہو کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ اور چوتھا جو ہے وہ میرے خیال میں جو رٹا سسٹم ہے، جس نے ہمارے تعلیمی نظام کا بیڑا غرق کر دیا ہے، اور اس وقت بھی جن بچوں کے مارکس آئے ہیں وہ کنسیپچول بچے تھے، جنہوں نے کہہ لیں کہ جو مارکس ہیں وہ چھینے ہیں ایگزامینر سے، اور جو رٹے والے بچے تھے وہ بیچارے کسی کے 300 کچھ ہیں، کسی کے 200 کچھ ہیں، اور پریشان ہے جی میں نے سارا لکھا ہے، حالانکہ وہ اس نے شاید صحیح نہیں لکھا ہوگا جیسے اسے لکھنا چاہیے تھا۔ جی خالد بھائی، تھینک یو، آپ نے اس کے اوپر بہت اچھا بریفلی ڈسکرائب کر دیا ہے کہ کیا فیکٹرز تھے اس سارے کے پیچھے۔ آپ سے ایک اور کویشچن یہ ہے کہ آپ اس سیلاب کے دنوں میں بہت زیادہ ایکٹیو رہے، اسپیشلی تعلیمی نظام کو بچانے کے لیے آپ کی بہت اچھی سرگرمیاں ہیں، جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ نے بہت سارے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کی فیسیں بھی اپنی جیب سے بھری ہیں۔
تو اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کہ اس سیلاب نے کس حد تک تعلیمی نظام کو متاثر کیا، اور ہمارے وسیب کے اسپیشلی جو پہلے سے ہی بالکل کنارے پہ ہے تو اس کو کس حد تک متاثر کیا؟ میں اگر تھوڑا سا ایڈ کروں، 14 اگست کا دن وہ دن تھا جس نے ہم کافی سارے لوگوں کو جو ہے رلایا ہے. تو ایک بے بسی کی کیفیت تھی، ہم دیکھ رہے تھے، سن رہے تھے. میں یہاں ڈی جی خان میں تھا اور تونسا سے جو خبریں آ رہی تھی وہ کچھ ایسی اچھی نہیں تھی کہ بندہ جو ہے ان کو اگنور کرتا. منگروٹا پورا شہر وہ مائگریٹ کر کے تونسا شفٹ ہونا شروع ہوا. پھر کچھ ٹائم بعد پھر سوکڑ سے خبریں آنا شروع ہوئیں. کرتے کرتے سر 1-2 دن میں نا پورا جو وسیب ہے ہمارا، راجن پور سے لیں آپ رمک تک چلے جائیں، تو ایک افراتفری کی کیفیت پیدا ہو گئی. اب اتنے میں یہ ہوا کہ لوگوں کی جانیں، لوگوں کے مال مویشی، لوگوں کے گھر، یہ سارے جو ہے سیلاب کی نظر ہو گئے. اور میں یہ بھی کہتا چلوں کہ میں کافی سارے دوستوں سے کہتا رہا کہ یار یہ جو دریائے سندھ ہے یہ اس وقت امیر ترین دریا ہے، کیونکہ یہ ہمارے پورے جو ٹائم کی جمع پونجی ہے یہ اپنے اندر بہا کے جو ہے اپنے اندر جمع کر کے یہ رواں دواں ہے، اور اسے ذرا برابر بھی احساس نہیں ہے کہ کتنے خواب یہ ہمارے بہا کے لے جا رہا ہے. تو کچھ ٹائم جب گزرا مجھے پتہ چلا کافی سارے لوگ ایکٹیو ہو رہے ہیں، اور ماشاءاللہ سے وہ سرگرمیوں میں راشن اور جناب خیمے اور سارا کچھ. جب مجھے پتہ چلا تو میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا. میں نے کہا یار اس سیلاب نے ہمارا ویسے تو سارا کچھ یہ بہا کے لے گیا، اب اس کی نظر ہماری امیدوں پہ ہے. اب یہ ہماری امیدیں بہا کے لے جانا چاہتا ہے، اور وہ امیدیں ہیں چھوٹے بچوں سے جو پیرنٹس کو امیدیں ہوتی ہیں کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ پڑھ لکھ کے کچھ بنے، ہمارا آسرا بنے. ہماری جو غریبی ہے یا جو ہماری جو ایک صورتحال ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے جو دیہاتوں میں وسیب میں، تو وہ پڑھائی چھوڑنے پہ آ گئے. تو میں نے کہا بھائی اب ایسا کرنا چاہیے کہ ان کو کسی نہ کسی درجے میں نا ایک آسرا دینا چاہیے، ایک سہارا دینا چاہیے. ویسے تو سارا کچھ اللہ کی ذات کرتی ہے، تو شعور جو ہے جس کو ہم شعور کہتے ہیں وہ ایک قرض ہے. اب اسی قرض کے حوالے سے جو ہے میں نے کہا یہ ہمارا فرض بنتا ہے. تو سر آپ جیسے دوستوں کے تعاون سے، یہ بھائی سلمان بیٹھا ہے، یہ ایسے ہمارے ماشاءاللہ کافی سارے دوستوں کے تعاون سے آپ حیران ہوں گے. ہم نے جو پہلی فیس پے کی وہ ایک رحیم یار خان کے بچے کی تھی. ہم اسے جانتے نہیں تھے، وہ ہمیں نہیں جانتا تھا، لیکن ہم نے ایک آواز اٹھانا شروع کی تعلیم دوست ویلفیئر ٹرسٹ کے حوالے سے. تو الحمدللہ وہ پہلا بچہ تھا. اب تک ہم ایسے 8 بچوں کو ریسکیو کر چکے ہیں، اور وہ جو بالکل 4تھے سیمسٹر میں آگے مطلب اسٹڈی چھوڑنا چاہتے تھے کیونکہ ان کا سارا کچھ بہ گیا تھا، وہ آگے پڑھ نہیں سکتے تھے، ایک مایوسی میں گھرے ہوئے تھے. تو میں نے کہا بھائی اللہ خیر کرے گا، آپ کنٹینیو کریں. ہاں جس دن کوئی آپ کو آپ جیسا ملے تو پھر پلیز اس کا ہاتھ تھام لینا. جی سلمان زنگنانی، آپ بھی کیونکہ اس سیلاب میں بہت ایکٹیو رہے، اور آپ تو خود جا کے ایک جگہ پہ گئے ہیں، تونسا سے راجن پور رجحان تک. تو آپ نے اس تعلیمی نظام کو کس حال میں پایا کہ وہ پریزنٹلی کس کنڈیشنز میں موجود ہیں؟ اسکول اسپیشلی ان کی کیا حالات ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے شکریہ آپ کا شیراز بھائی، آپ ہمیں ٹائم دیتے ہیں. اس کے بعد بہت شکر گزار ہوں میں استاد محترم سر خالد کسرانی صاحب کا کہ انہوں نے آج ہمیں ٹائم دیا. تو تعلیم دوست ویلفیئر کے حوالے سے وسیب کے لیے جتنا فرائض خالد کسرانی صاحب نے سر انجام دیے ہیں میں سرخ سلام پیش کرتا ہوں. تو اس کے علاوہ بھی مطلب بیک پر ہمارے سر خالد کسرانی صاحب رہے ہیں. میں جتنا جہاں بھی گیا ہوں فاضل پور رجحان، کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ میرے علاقے جا کر کہ ہیلپ کر رہے ہیں، کسی کی مدد کر رہے ہیں، میں وہاں مطلب آپ کا تعاون کر سکتا ہوں. نہیں، ہم جہاں بھی گئے بلا تفریق خالد کسرانی صاحب کا کوئی میسج کوئی کال مجھ تک پہنچ آتا تھا کہ سر کچھ ضرورت ہے تو حکم کریں، سر اتنے پیسے میں نے ایزی پیسہ بھیج دیے، جائز کیش کر دیے. تو جتنا میں شکریہ ادا کروں وسیب کے لیے جتنا ان کے فرائض ہیں وہ کم ہے.
تو دوسری بات شراز بھائی آپ کہہ رہے تھے تعلیمی سسٹم کے حوالے سے، تو اس وقت جو ہمارا تعلیمی نظام ہے حد سے زیادہ افیکٹڈ ہے، کیونکہ جہاں بھی لوگ خیموں میں ہیں وہاں پر مکمل طور پر تعلیمی سسٹم رکا ہوا ہے۔ میں ایک اور ادارے کو بھی سرخ سلام پیش کرنا چاہتا ہوں، الخدمت والے جو ہمارے بھائی ہیں، وہ جگہ جگہ جہاں پر دیکھتے ہیں کہ خیمے لگے ہوئے ہیں وہاں جا کر ایک اپنا خیمہ لگا رہے ہیں اور تعلیمی سسٹم کو مطلب کہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اور دوسری بات، بہت سے ایسے مطلب کہ گھر ہیں، بستیاں ہیں، علاقے ہیں جہاں پر تعلیمی سسٹم مکمل طور پر ختم ہو گیا ہے، سسٹم رک گیا ہے۔ تو ابھی میں نوجوانوں سے، مخیر حضرات سے یہ بھی درخواست کرنا چاہوں گا، تعلیم دوست خالد کیسرانی صاحب سے، کہ ابھی ہمیں آگے آنا چاہیے، اور یہ جو نوجوان ہمارے یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں پڑھ رہے ہیں، ان سے بھی گزارش کروں گا کہ انفرادی طور پر آپ نکلیں اور ایک ایک بستی میں جائیں، ایک ایک علاقے میں جائیں، ایک ایک جو خیمہ گھر بنے ہوئے ہیں وہاں پر جائیں، اپنے فرائض سر انجام دیں، فری آف کاسٹ پڑھائیں۔ اگر آپ کو مسائل ہیں تو میں تعاون کے لیے تیار ہوں، خالد کیسرانی صاحب تعاون کے لیے تیار ہیں، آپ کو ہم سواری دیں گے، آپ کو ہم کتابیں دیں گے۔ جو بھی یونیورسٹیوں میں دوست پڑھ رہے ہیں نوجوان، وہ آگے آئیں اور اپنا فرض ادا کریں۔ شکریہ۔ اچھا سلمان زنگلانی، آپ تھوڑا سا اپنا پوائنٹ آف ویو دیں، آج کے جو 9th کا رزلٹ ہے جو اتنا زیادہ پریشان کن ہے، جو اتنی برے حالات میں رزلٹس آئے ہیں، آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ شراز بھائی، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شہیں کا جہاں اور۔ تو شراز بھائی، سب سے پہلے جو خالد کیسرانی صاحب کا جو اوپینین تھا، پوائنٹ آف ویو تھا، وہ میرے لیے قابل عزت ہے، لیکن خالد کیسرانی صاحب بیان کر چکے ہیں کہ والدین بھی قصوروار ہیں، بالکل ہیں، بچے بھی قصوروار ہیں، بالکل ہیں، موبائل فون بھی قصوروار ہیں جو والدین کی طرف سے دیے گئے تھے یا والدین سنبھالتے نہیں ہیں۔ لیکن میں مینشن کرنا چاہوں گا جو ہمارے وسیب کے، پاکستان کے جو اداروں کے استاد ہیں، تو اس چیز میں ان کو بھی میں قصوروار ٹھہراؤں گا، کیونکہ یہ جو ادارے ہیں، جیسے والدین ذمہ دار ہے، بچہ ذمہ دار ہے، مکمل ایسے ہی استاد بھی ذمہ دار ہے، اپنی ذمہ داری قبول کریں، اگنور نہ کریں اس چیز کو۔ اور دوسری بات، جو ہمارے بڑے ادارے ہیں ڈی جی خان کے، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہوں گا، تو ہم جب بچوں کو داخل کروانے وہاں جاتے ہیں تو ان بچوں سے ٹیسٹ لیتے ہیں، اگر ان کی قابلیت ہے، اس قابل ہیں، تو وہ اسکول میں داخلہ دیتے ہیں بچوں کو، یا مطلب کہ نہیں دیتے، ٹھیک ہے۔ 1000 کی تعداد میں ٹیسٹ لیتے ہیں، ان میں سے 100 بچے لیتے ہیں، تو 100 بچے ان کو ہم نے دے دیے، اس قوم نے، اس وسیب نے استادوں کو بچے دے دیے۔ اب والدین کو ان کے رزلٹ کا انتظار تھا، ہمیں وسیب کو، پاکستان کو ان بچوں کے رزلٹ کا انتظار تھا، تو رزلٹ آپ کے سامنے ہے، 50% بچے فیل ہیں۔ تو ان اساتذہ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ اب ان بچوں کو ہم کہاں لے جائیں؟ آپ نے تو ٹیسٹ لے لیے تھے، اس وقت بچے اس قابل تھے کہ آپ نے اپنے ادارے میں ان کو ایڈمیشن دے دی، لیکن سوال یہ ہے کہ اب بچے فیل ہو گئے ہیں، کیا یہ بچے اب اس قابل ہیں کہ دوبارہ کسی اور اسکول میں ہم انہیں ایڈمیشن دلائیں، ایڈمیشن کے لیے لے جائیں؟ کیا بچے اس قابل ہیں؟ آپ نے اس قابل بنائے ہیں، رزلٹ ان کا جو ہو گیا وہ ہو گیا۔ کیا بچے اس سٹیج پر بھی ہیں جب ہم نے آپ کو لا کر دیے تھے، بچوں نے ٹیسٹ پاس کیا تھا؟ کیا یہ بچے وہی ٹیسٹ پھر پاس کر سکتے ہیں؟ یہ سوال میں ڈی جی خان کے ہر ادارے کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں، کیا بچہ میرا اس قابل ہے کہ میں اسے کسی اور ادارے میں جا کر داخل کرواؤں؟ شکریہ۔ جی خالد بھائی، اب آپ سے ایک آخری سوال کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ کیونکہ اس سیلاب کے دنوں میں بہت ایکٹیو رہے اور اب بھی کافی آپ کا جو ٹرسٹ ہے وہ بہت ایکٹیو ہے، تو آپ کائنڈلی اس بات کے اوپر تھوڑا سا روشنی ڈال دیں کہ ہمارے جو پریزنٹ پولیٹیشین ہیں ان کا کیا کردار رہا ایک سیلاب میں، اور پھر جو تعلیمی نظام ہے اسپیشلی اس کے لحاظ سے ان کا کیا کردار رہا، اور اب کیا پلان ہونا چاہیے آگے ان پولیٹیشین کا، اور جو تعلیمی ماہرین ہیں ان کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ جی شراز، بہت اچھا آپ نے نقطہ اٹھایا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ جو
تعلیمی نظام کے جو کہہ لیں اکیڈمیاں ہیں، ادارے ہیں، ٹو بی ویری آنیسٹ وہ پروفیشنل نہیں ہیں. ایک فیکٹر یہ بھی ہے، یعنی آپ کسی بھی ادارے میں چلے جائیں، شاید آپ کو وہاں ایف اے، میٹرک، یعنی اس طرح کے لوگ بھی وہاں ٹیچنگ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک مذاق ہے، اس کے علاوہ اور کیا. اچھا، جو ہمارے جو آپ انتظامیہ کی بات کر رہے ہیں یا ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں، تو پولیٹیشنز کا جتنا ہم ان کو قصور دیتے ہیں نا، اتنا نہیں ہوتا. بیسیکلی پولیٹیشنز بیسیکلی آپ سے ان پٹ لیتا ہے، پھر آپ وہ اسی طرح کا پھر آپ کو آؤٹ پٹ دیتا ہے. اب جو ان کو ان پٹ دیتے ہیں، وہ کوئی جا کے کہتا ہے یار میری جو ہے نا وہ بکری چھڑوا دیں، کوئی کہتا ہے سر مجھے 2000 دیں، میں نے جو ہے پٹرول ڈلوانا ہے. سر آپ جب تک ان سے سوال نہیں کریں گے، یہ دیکھیں بنیادی نقطہ ہے میرا، کہ جتنے آپ پاورفل سوال کریں گے نا، اسی کا رسپانس آپ کو آئے گا. اب آپ خود دیکھیں ہم کتنے، یعنی جب بھی وہ ہمارے یعنی بیٹھک پہ آتے ہیں، یا نو ڈاؤٹ رسپیکٹڈ ہیں، وہ ہمارے بڑے ہیں، لیکن ان سے سوال نہیں ہوتے. یہ پوچھا جاتا ہے سر آپ چائے پئیں گے یا ٹھنڈا گرم، کیا آپ کو، سر دیسی کھائیں گے یا مچھلی کھائیں گے، سر کیا، سر آپ کا تکیہ ٹھیک ہے، سر آپ کا جو بستر، وہ ان چکروں میں پڑتا ہے. حالانکہ وہ آپ کو بڑی مشکل سے ملتا ہے. تب آپ اس سے وہاں پہ سوال کریں کہ سر آپ کا تعلیم کے حوالے سے کردار کیا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے میرے وسیب کے لیے تعلیم کے حوالے سے بتائیں کیا کیا ہے. کوئی یونیورسٹی دی ہے، کوئی کالج بنا کے دیا ہے. سر آپ حیران ہوں گے اس وقت جو لٹریسی ریٹ ہے، جو خواندگی جو لڑکیوں کے حوالے سے ہے، وہ مایوس کن ہے. میرے پورے گاؤں میں ایک گرلز پرائمری اسکول نہیں ہے. المیہ تو یہ ہے سر، وہاں پہ ایم پی اے بھی ہیں، ایم ایل اے بھی ہیں، اور جو ہے وہاں پہ کافی سارے جو حکومتی نمائندے ہیں وہ ہیں، ووٹ لیتے ہیں. نہ تو کسی نے کبھی سوال کیے، اور اگر کبھی کسی میرے جیسے سر پھرے نے کر بھی لیا ہے تو انہوں نے کہا یار ٹھیک ہے، سوال کرے گا زیادہ کیا کرے گا. سوال جب تک ہم مضبوط طریقے سے نہیں کریں گے سر، ہمیں آؤٹ پٹ نہیں ملے گا. اب یہ سارے فیکٹر اس کے ذمہ دار ہیں، یہی ہماری جو پسماندگی ہے. اچھا سر، آخری بات جو ہے وہ میں ایڈ کر دوں، بات لمبی ہو گئی ہے سوری. انفراسٹرکچر سر، یہ جو 70 سالوں 72 سالوں میں جو انہوں نے جو پل دیے تھے، جو سڑکیں بنائی تھیں، وہ ساری کی ساری اب ختم ہو گئی ہے. وہاں پہ کچھ بھی نہیں بچا. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کیا وہ سارے کا سارا بنا کے دیتے ہیں؟ اگر تو نہیں دیتے، پھر وہی خچروں والا زمانہ، اونٹ والا زمانہ، ریڑھیوں والا زمانہ وہ پھر لوٹ آیا ہے. سر حکومتی نمائندوں کا امتحان ہے. آپ کو جو ہڈن آئیز ہیں نا وہ دیکھ رہی ہیں. میں سارے حکومتی نمائندوں سے کہہ رہا ہوں، آپ یہ نہ سمجھیں آج کل سوشل میڈیا اس کی 6 آنکھیں ہیں. یہ آپ کو ہر بندہ دیکھ رہا ہے اور آپ کو ڈسکس کر رہا ہے. کوئی چائے کے ڈھابے پہ ڈسکس کر رہا ہے، کوئی یہاں پہ کسی بیٹھک پہ ڈسکس کر رہا ہے. آج آپ لوگ ڈسکس ہو رہے ہیں تو یقین کریں جو کام کرے گا وہ سب کو نظر آ رہا ہوگا، اور جو کام نہیں کرے گا وہ چھپ نہیں سکے گا. یہ میرا میسج ہے سر. جی خالد بھائی، آپ نے بہت اچھا اس کو ایکسپلین کر دیا ہے. میں بھی ایک پولیٹیشین ہمارے جتنے بھی ہیں یا جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جیسا کہ خالد بھائی نے کہا ہے کہ پرائمری اسکول تک نہیں ہے وہاں پہ ان کے گاؤں میں، تو میری ریکویسٹ ہے کہ کم از کم اب اتنا تو کر سکتے ہیں آپ کہ ایک پرائمری اسکول ہی دے دیں. ان کے جیسا کہ جیسے بہت سارے گاؤں ہیں جن کے اندر گرلز پرائمری اسکول نہیں ہے، اسپیشلی گرلز کی ایجوکیشن تو ہے ہی نہیں. تو اس کے اوپر تھوڑا سا کام کیا جائے، اس کو ہائی لائٹ کیا جائے. اور میری عوام الناس سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی اس ٹائپ کے کویسچنز ان لوگوں سے کریں، ان پولیٹیشین سے کریں، اور ان کو اتنا سمجھ آنی چاہیے کہ اب اتنا کام ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، میں خالد بھائی اور سلمان زنگلانی کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا. اور میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ تعلیم دوست ویلفیئر ٹرسٹ کی مدد کریں جہاں تک ہو سکے، تاکہ جو بچوں کا ایک سرکل چل رہا ہے، جو تعلیمی ان کا سفر چل رہا ہے، وہ رکنے نہ پائے. ان کی زیادہ سے زیادہ ہیلپ کریں جہاں تک آپ سے ہو سکے. ٹھیک ہے، تھینک یو، اللہ حافظ.